السلام علیکم، سچ نیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا اور میں ہوں مہنور معراج۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ آغاز کریں اس دعا کے ساتھ۔ اے خالق ارض و سما، تجھے واسطہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کا، ہمیں دنیا کے تمام مصائب و آلام سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں کشمیر اور فلسطین سمیت دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت کر اور انہیں آزادی کے نعمت سے سرفراز فرما۔ آغاز میں سب سے پہلے بات کریں یوم استحصال کی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم استحصال منایا جا رہا ہے۔ مظلوم کشمیریوں کی آواز عالمی برادری تک پہنچانے کے لیے پوری قوم پرعزم ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم استحصال منایا جا رہا ہے۔ مظلوم کشمیریوں کی آواز عالمی برادری تک پہنچانے کے لیے پوری قوم پرعزم ہے۔ گزشتہ برس 5 اگست کو بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اسے اپنے ساتھ غیر قانونی طریقے سے ضم کر لیا تھا۔ ساتھ ہی جموں اور لداخ کو کشمیر سے الگ کرنے کی غیر قانونی کوشش کی تھی، جس کے بعد سے وادی بھر میں سخت کرفیو اور لاک ڈاؤن ہے۔ اقوام متحدہ اپنی قراردادوں میں واضح طور پر قرار دے چکی ہے کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ خود کشمیری ایک ریفرنڈم کے ذریعے کریں گے۔ بھارت کے اس غیر قانونی اقدام کا 1 سال مکمل ہو گیا ہے، جس پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم استحصال منایا جا رہا ہے۔ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے حکومت اور ملک کی تمام سیاسی جماعتیں بھی کے موقع پر سرکاری سطح پر متعدد پروگرامز تشکیل دیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں صبح 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور سڑکوں پر رواں ٹریفک روک دیا گیا۔ اسلام آباد میں مختلف ریلیاں نکالی اور واک کی گئی، جس میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر اطلاعات شبلی فراز، وزیر امور کشمیر علی امین گنڈاپور اور دیگر اعلیٰ سرکاری افسران اور بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ کراچی میں گورنر سندھ عمران اسماعیل کی سربراہی میں ریلی نکالی گئی۔ یوم استحصال کشمیر پر لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، کوئٹہ، پشاور سمیت ملک بھر کے چھوٹے بڑے شہروں میں بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاجی جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ صدر عارف علوی نے کہا کہ یوم استحصال کشمیر منانے کا مقصد پوری دنیا کو احساس دلانا ہے کہ بھارت نے کشمیر پر غیر قانونی قبضہ کیا ہوا ہے۔ بھارت نے ظلم کرنے کے لیے اسرائیل سے ٹیکنالوجی لی، امن کے پیغام کے باوجود بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا۔ کشمیر بھارت کے ساتھ ایک قدم چلنے کو تیار نہیں۔ بھارت کی ہندوتوا سوچ نے خطے کے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اسرائیل سے ظلم کرنے کی ٹیکنالوجی لی ہے، پیلٹ گنز کا استعمال اسرائیل سے لیا ہے، اور جب یہ پہلی مرتبہ استعمال ہوئے تھے تو میں بار بار یہ کہتا تھا کہ ہندوستان کسی اور خطے میں اس کو استعمال نہیں کرتا۔ کشمیری مسلمانوں کے خلاف اس نے پیلٹ گنز کا استعمال کیا۔ پاکستان کی کوشش یہ ہے امن کے حوالے سے، جب یہ حکومت آئی بھی تھی اس سے پہلے بھی اس حکومت کے آتے ہی پیغام صرف امن کا دیا گیا، اس کے باوجود پلوامہ کے غلط ری ایکشن میں، جھوٹے ری ایکشن میں انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا، اور پاکستان نے پھر بھی امن کا راستہ چنا اور ابھی نندن کو واپس کیا، صرف دکھانے کے لیے دنیا کو اور ہندوستان کو کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ کرفیو لگانا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہندوستان کے یہ سارے اقدامات بالکل غلط ہیں، بالکل اللیگل ہے، اور کشمیر ہندوستان کے ساتھ ایک قدم چلنے کو تیار نہیں ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت کو اپنی پالیسیز پر اعتماد ہے تو عمران خان کو سری نگر جانے دے۔ پھر دیکھیں عمران خان کا سری نگر میں کیسا استقبال ہوتا ہے۔ بھارت میں اگر ہمت ہے تو مقبوضہ کشمیر میں ریفرنڈم کرائے۔ ہندوستان کو پہلا پیغام کہ پوری قوم مسئلہ کشمیر پر متحد ہے، نمبر 1۔ دوسرا پیغام ہندوستان کو یہ ہے کہ اگر آپ کے جبر سے، آپ کے تشدد سے، آپ کے ظالمانہ اقدامات سے کشمیریوں کا حوصلہ پست ہونا ہوتا تو آج آپ کو کرفیو کا سہارا نہ لینا پڑتا۔ ہندوستان کی سرکار کی جو پالیسی ہے کشمیر کی، وہ کشمیریوں نے مسترد کر دی ہے۔ وہ سیاسی طور پر، اخلاقی طور پر
اور سیکیورٹی کے لحاظ سے ناکام ہو چکی ہے، اور ہندوستان کے اندر سے آوازیں ابھر رہی ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کرو، یہ کشمیریوں کو ہم سے مزید دور کر رہی ہیں۔ اور آخری پیغام میرا ہے وزیر اعظم ہندوستان سے، اگر تمہیں اعتماد ہے اپنے کیے پر تو میں بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ، آج 1 سال کی آپ کی پالیسی کا نفاذ ہو گیا، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آئیے مظفر آباد میں کشمیریوں سے مخاطب ہو جائیں اور دیکھ لیں کہ آپ کو کس قسم کا استقبال ملتا ہے۔ اور اگر آپ میں حوصلہ ہے اور اگر آپ کو اپنی پالیسیز پر اعتماد ہے تو سری نگر عمران خان کو جانے دیجئے اور دیکھ لیں کہ سری نگر میں اس کو استقبال کیسا ملتا ہے۔ کشمیری ریفرنڈم جب ہوگا، عوام کا ریفرنڈم آج ہی ہو جائے گا۔ میرا چیلنج ہے، قبول کرو، اگر ہمت ہے قبول کرو، اگر ہمت نہیں ہے تو نظر ثانی کرو۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا کہ مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کو جیل میں تبدیل کر دیا، پوری قوم کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، کشمیریوں کو بھارتی تسلط سے آزادی ضرور ملے گی۔ وہاں کے جو بچے ہیں ان کے ذہن پہ کس قسم کے نقوش ابھرے ہوں گے، ہم یہ اپنا اعادہ کرتے ہیں پاکستانی قوم کہ ہم کشمیر کے عوام کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو سری نگر روڈ ہے، انشاءاللہ ہم وہاں پہ پہنچ کر اور ان کو ان کی مدد کرنے کے لیے پہنچیں گے، اور وہی ہماری منزل ہے، اور انشاءاللہ کشمیری عوام ان کو آزادی ملے گی بھارتی تسلط سے، اور وہ آزادی کی فضا میں سانس لینا شروع کر دیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کہتے ہیں اب اخلاقی، سیاسی اور سفارتی مدد سے معاملہ آگے جا چکا، بھارت کے اقدامات کو روکا نہ گیا تو خطوں کو درپیش خطرہ بڑھ جائے گا۔ اب اخلاقی، سفارتی اور سیاسی مدد سے معاملہ آگے جا چکا۔ 5 اگست کے بعد حکومت پاکستان کو گھرانہ پالیسی اختیار کرنی پڑے گی تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ کشمیر کے مسئلے پر یہ پہلو طے کرتے ہوئے کہ ہندوستان کو کھلا اختیار دینے سے یہ خطہ 1.5 ارب جو عوام جس میں بستے ہیں اس کے عمل کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور پھر وہ انتہائی مشکل ہو جائے گا کہ اس کے اثرات کو قابو پانا ہے۔ پوری قوم یک زبان کشمیر بنے گا، پاکستان ملک بھر کی طرح میرپور میں بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمایوں مرزا سے۔ جی ہمایوں، آگاہ کیجیے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج 5 اگست جو ہے وہ یوم اعتصال کے طور پر منایا جا رہا ہے، کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں کشمیری بہن بھائیوں پر ظلم و ستم کرتے ہوئے 1 سال جو ہے وہ گزر گیا ہے۔ عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ اور عالمی ادارے ابھی تک خاموش ہیں۔ 1 سال گزر گیا ہے اور ابھی تک جو ہے کشمیریوں کا گھیراؤ جو ہے، انہوں کا جو لاک ڈاؤن ہے گھروں کا وہ محاصرہ کیا گیا ہے، ابھی تک انہیں کوئی ریلیف نہیں ملا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخر اقوام متحدہ اور یہ ادارے کیوں خاموش ہیں؟ اس ظلم کو دیکھ کر بھی، اس بربریت کو دیکھ کر بھی مودی کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ وہ رشتہ کیوں ختم نہیں کرنا چاہتے؟ وہ اس رشتے کو ختم کریں۔ ایسا نہ ہو کہ مسلمان پوری دنیا سے نکلیں اور پھر وہ کشمیریوں کا بدلہ لینے کے لیے، کشمیریوں کو آزادی دلوانے کے لیے نکل پڑیں، اور پھر یہ وقت جو ہے وہ ان عالمی طاقتوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا وقت۔ اور یہاں پر آپ نے گفتگو سنی، اور اس وقت بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی یہاں پہ جاری ہے، اور کشمیریوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ ہمایوں مرزا۔ آزاد کشمیر میں بھی مقبوضہ وادی پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف یوم استحصال منایا جا رہا ہے۔ مظفر آباد میں منقسم کشمیری خاندانوں نے بھارت مخالف ریلی نکالی۔ مزید جانیں گے ندیم شاہ سے۔ جی ندیم۔ جی آج پورے آزاد کشمیر میں بالعموم اور بالخصوص مظفر آباد میں اس حوالے سے یوم استحصال کی ریلیاں اور جلسے جلوس نکالے جا رہے ہیں، جن میں کثیر تعداد میں جو مقبوضہ کشمیر سے مہاجرین ہیں وہ شریک ہیں، اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر کی جو عوام ہے وہ بھی شریک ہے۔
آج وزیراعظم آزاد کشمیر نے ایک ریلی سمیت اقوام متحدہ کے مبصرین کو ایک یادداشت بھی جمع کروائی. اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے دفتر کے بالکل سامنے کشمیری منقسم جو خاندان ہیں انہوں نے دھرنا بھی دیا. اس کے علاوہ پاسبان حریت نے صبح مہاجر کیمپ جو امانت پہیہ پر موجود ہے مظفر آباد میں، وہاں سے ایک ریلی نکالی اور تمام جتنی بھی یہ تقریبات ہیں ان کا ایک ہی ہمیں ایم نظر آیا، ان کا ایک ہی ہمیں نعرہ نظر آیا کہ بھارت جو مقبوضہ جموں و کشمیر پر قابض ہے اور اس لاک ڈاؤن کو 1 سال گزر چکا ہے اور عالمی برادری اور اقوام متحدہ اس پر بالکل نوٹس نہیں لے رہی. عالمی برادری اس پر نوٹس لے اور پاکستان کا جو سٹیٹس ہے، پاکستان کا جو قدم ہے، اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کشمیری کھڑے ہیں. اور ان کا یہ پیغام تھا کہ بھارت مزید کشمیریوں پر یہ اپنا غاصبانہ قبضہ قائم نہیں رکھ سکتا. آخر اس کو مقبوضہ کشمیر کو چھوڑنا پڑے گا اور مقبوضہ کشمیر کے جو مظلوم کشمیری ہیں وہ آزاد کشمیر کے کشمیریوں کے ساتھ مل کر یوم الحاق پاکستان منائیں گے. ایک دن ایسا آئے گا اور پاکستان کے ساتھ شامل ہوں گے. جی بہت شکریہ ندیم اپڈیٹ کرنے کے لیے. خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان اس وقت مظفر آباد پہنچ گئے ہیں. وزیر اعظم عمران خان اس وقت مظفر آباد میں موجود ہیں. ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان ریلی کی قیادت بھی کر رہے ہیں، جبکہ آج آزاد کشمیر اسمبلی سے وزیر اعظم عمران خان خطاب بھی کریں گے اور کشمیر کے سفیر ہونے کے ناطے وہ کشمیریوں کے لیے آواز بھی بلند کریں گے. وزیر اعظم عمران خان کی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی میں شرکت. وزیر اعظم عمران خان نے یوم استحصال کے موقع پر پیغام بھی دیا. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان اس وقت مظفر آباد پہنچ گئے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان اس وقت مظفر آباد میں ریلی میں شرکت کرنے کے لیے موجود ہیں. وزیر اعظم عمران خان یوم استحصال کشمیر میں وزیر اعظم کی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی میں شرکت کی گئی ہے. یوم استحصال کشمیر وزیر اعظم کی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے وزیر اعظم نے اس وقت ریلی میں شرکت کی ہے. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کشمیر ریلی سے بھی اسمبلی میں اجلاس سے خطاب کریں گے. وزیر اعظم عمران خان کی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اس وقت مظفر آباد میں ریلی میں موجود ہیں. یوم استحصال کے موقع پر پاکستان کے مختلف شہروں میں تقاریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں کشمیریوں پر بھارتی مظالم بے نقاب اور کشمیریوں کی جدوجہد آزادی پر روشنی ڈالی جا رہی ہے. یوم استحصال پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے وزیر اعظم عمران خان اس وقت مظفر آباد پہنچ چکے ہیں. وہ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب بھی کریں گے، جبکہ سوشل میڈیا پر اپنے ایک بیان میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں کشمیری گزشتہ برس 5 اگست سے بھارت کے ظالمانہ اقدام کا سامنا کر رہے ہیں. عمران خان نے اپنے پیغام میں یہ بھی کہا کہ بھارتی اقدام مقبوضہ کشمیر کی جغرافیائی حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش کا سلسلہ ہے. انہوں نے کہا کہ وہ تمام کشمیریوں کے سفیر کی حیثیت سے کام کرتے رہیں گے، جبکہ کئی برس بعد موجودہ حکومت نے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ میں اٹھایا اور مودی سرکار کی فسطائیت پر مبنی ہندتوا کے نظریے کو بے نقاب کیا ہے. وزیر اعظم عمران خان مظفر آباد پہنچ چکے ہیں، اس وقت ریلی میں موجود ہیں، جبکہ وہ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب بھی کریں گے. وزیر اعظم عمران خان نے سوشل میڈیا پر اپنا پیغام بھی جاری کیا، جبکہ یوم استحصال کشمیر کی مناسبت سے پورے ملک میں اس وقت جلسے جلوس اور ریلیوں کا انعقاد کیا گیا ہے. اس سے قبل شہر اقتدار اسلام آباد میں وزارت خارجہ سے صدر ہاؤس تک ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کی، اور صدر ہاؤس پہنچنے پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے ریلی سے خطاب بھی کیا گیا، جبکہ صدر مملکت عارف الوی کی جانب سے شاہراہ دستور پر بھی ریلی سے خطاب کیا گیا. اور اس وقت وزیر اعظم عمران خان مظفر آباد میں موجود ہیں اور سنگ بنیاد رکھا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے پیغام بھی جاری کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اب اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان دعا کر رہے ہیں. سینٹ کا اجلاس بھی آج خصوصی طور پر بلایا گیا ہے اور کشمیریوں کی آزادی کے لیے دعا کی جا رہی ہے، جبکہ بھارتی ظلم سے شہید ہونے والے کشمیریوں کے لیے دعائے مغفرت بھی کی گئی. اور اس وقت وزیر اعظم عمران خان مظفر آباد میں موجود ہیں اور اس وقت دعا کی جا رہی ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں، جبکہ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں. اور وزیر اعظم عمران خان آج آزاد کشمیر میں قانون ساز اسمبلی سے خطاب بھی کریں گے. وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے سوشل میڈیا پر پیغام بھی جاری کیا گیا تھا اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں کشمیری گزشتہ برس 5 اگست سے بھارت کے ظالمانہ اقدام کا سامنا کر رہے ہیں اور اس وقت مظفر آباد میں وہ موجود ہیں. صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں. وزیر اعظم نے مظفر آباد میں کشمیریوں کی یاد میں مزاحمتی دیوار کا افتتاح کیا ہے اور افتتاح کے بعد ان کی طرف سے دعا بھی کی گئی ہے، جبکہ وزیر اطلاعات شبلی فراز اور چیئرمین کشمیر کمیٹی بھی ریلی میں اس وقت موجود ہیں.
وزیر اعظم عمران خان مظفرآباد میں موجود ہیں. کشمیریوں سے یکجہتی ریلی میں انہوں نے شرکت کی ہے، جبکہ مزاحمتی دیوار کا افتتاح بھی کیا گیا ہے، اور صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی وزیر اعظم عمران خان کے ہمراہ موجود ہیں. جبکہ وزیر اعظم عمران خان کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ریلی میں شرکت کے ساتھ ساتھ قانون ساز اسمبلی سے آزاد کشمیر میں خطاب بھی کریں گے. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا مزاحمتی کا سنگ بنیاد بھی رکھ رہے ہیں، جبکہ بھارت جان لے کی شہادت سے تحریک آزادی کی مضبوطی مل رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان اس وقت مظفرآباد میں ریلی میں شرکت کے لیے موجود ہیں. کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان سمیت پوری دنیا میں بسنے والے پاکستانی اور کشمیری آج بھارتی غاصبانہ قبضے کا 1 سال مکمل ہونے پر یوم استحصال منا رہے ہیں. یوم استحصال کے موقع پر پاکستان کے مختلف شہروں میں تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں کشمیریوں پر بھارتی مظالم بے نقاب اور کشمیریوں کی جدوجہد آزادی پر روشنی ڈالی جا رہی ہے. آپ کو بتائیں کہ یوم استحصال پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے وزیر اعظم عمران خان آج مظفرآباد میں ریلی میں شرکت کے لیے اس وقت موجود ہیں. صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی وزیر اعظم عمران خان کے ہمراہ ہیں. مظفرآباد میں وزیر اعظم عمران خان اس وقت کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی میں شرکت کرنے کے لیے موجود ہیں. وزیر اعظم عمران خان کی مظفرآباد آمد، وزیر اعظم کی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی میں شرکت، جبکہ وزیر اعظم نے کشمیریوں کی یاد میں مزاحمتی دیوار کا افتتاح کر دیا. وزیر اعظم آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب بھی کریں گے، جبکہ کشمیریوں کی آزادی کے لیے بھی دعا کی گئی ہے. جبکہ بھارتی مظالم سے جو کشمیری شہید ہوئے ہیں ان کی دعائے مغفرت کے لیے بھی دعا کی گئی ہے. کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان سمیت پوری دنیا میں بسنے والے پاکستانی اور کشمیری آج بھارتی غاصبانہ قبضے کا 1 سال مکمل ہونے پر یوم استحصال منا رہے ہیں. 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کا بھارت کی طرف سے خاتمہ کر دیا گیا تھا، اور اس وقت آپ یہ مناظر اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. مظفرآباد کے یہ مناظر ہیں، اور خاص طور پر کابینہ کی طرف سے جو نیا نقشہ اپروو کیا گیا ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی گئی، اور اقوام متحدہ میں سے پیش بھی کیا جائے گا. اور اس وقت ڈیجیٹل وال کے حوالے سے بریفنگ دی جا رہی ہے وزیر اعظم عمران خان کو، اور وزیر اعظم عمران خان نے وہاں پر کشمیریوں کے حوالے سے مزاحمتی دیوار کا افتتاح بھی کیا ہے. جبکہ صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی وزیر اعظم عمران خان کے ہمراہ موجود ہیں. جبکہ وزیر اطلاعات و نشریات شیولی فراز اور چیئرمین کشمیر کمیٹی بھی اس ریلی میں موجود ہیں. مظفرآباد کے یہ مناظر ہیں جو اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور بریفنگ دی جا رہی ہے وزیر اعظم عمران خان کو. جبکہ اس سے قبل وزیر اعظم کی طرف سے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مزاحمتی دیوار کا افتتاح بھی کیا گیا ہے. اور آج پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں پر مسلمان موجود ہیں، جہاں جہاں پر کشمیری موجود ہیں، وہ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد بھارت کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم پر اظہار یکجہتی کر رہے ہیں کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ. 5 اگست 2020 آج 1 سال مکمل ہو گیا ہے بھارت کے غاصبانہ قبضے کو مقبوضہ کشمیر میں، اور آج اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان بھی کشمیریوں کے سفیر ہونے کی حیثیت سے آزاد کشمیر میں مظفرآباد میں موجود ہیں، اور آج وہ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب بھی کریں گے. جبکہ اس سے قبل مزاحمتی دیوار کا سنگ بنیاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کا افتتاح بھی کیا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ریلی میں شرکت کی گئی ہے. وزیر اعظم عمران خان اس وقت مظفرآباد میں ریلی میں شرکت کرنے کے لیے موجود ہیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے بھی خطاب کریں گے. جبکہ وزیر اعظم عمران خان اس وقت مظفرآباد میں موجود ہیں، اور وزیر اعظم کی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی میں شرکت کی گئی ہے. وزیر اعظم نے کشمیریوں کی یاد میں مزاحمتی دیوار کا بھی افتتاح کر دیا. وزیر اعظم آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے اجلاس سے بھی خطاب کریں گے. کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان سمیت پوری دنیا میں بسنے والے پاکستانی اور کشمیری آج بھارتی غاصبانہ قبضے کا 1 سال مکمل ہونے پر یوم استحصال منا رہے ہیں. یوم استحصال کے موقع پر پاکستان کے مختلف شہروں میں تقریب کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں کشمیریوں پر بھارتی مظالم بے نقاب اور کشمیریوں کی جدوجہد آزادی پر روشنی ڈالی جا رہی ہے. آپ کو بتائیں وزیر اعظم نے مظفرآباد میں کشمیریوں کی یاد میں مزاحمتی دیوار کا بھی افتتاح کر دیا. یوم استحصال پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے وزیر اعظم عمران خان آج مظفرآباد میں ریلی میں شرکت کرنے کے لیے موجود ہیں، اور وہ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب بھی کریں گے. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم نے کشمیریوں کی یاد میں مزاحمتی دیوار کا افتتاح کر دیا. صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی اس وقت ریلی میں موجود ہیں.
یوم استحصال پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے وزیر اعظم عمران خان آج مظفر آباد کا دورہ کر رہے ہیں۔ ٹیلی ویژن اسکرین پر کچھ ہی دیر قبل کے مناظر ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ کشمیریوں کی یاد میں مزاحمتی دیوار کا جب افتتاح کیا گیا اور وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے دعا بھی کی گئی، جبکہ اس سے قبل وزیر اعظم عمران خان نے سوشل میڈیا پر اپنے ایک بیان میں یہ کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں کشمیری گزشتہ برس 5 اگست سے بھارت کے ظالمانہ اقدام کا سامنا کر رہے ہیں۔ بھارتی اقدام مقبوضہ کشمیر کی جغرافیائی حیثیت تبدیل کرنے کی کوششوں کا سلسلہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ تمام کشمیریوں کے سفیر کی حیثیت سے کام کرتے رہیں گے۔ کئی برس بعد موجودہ حکومت نے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ میں اٹھایا اور مودی سرکار کے فسطائیت پر مبنی ہندوتوا کے نظریے کو بے نقاب کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان آج آزاد کشمیر میں قانون ساز اسمبلی سے خطاب بھی کریں گے، جبکہ آج کے دن کے پیش نظر سینٹ کا اجلاس بھی بلایا گیا جس میں ایک نکاتی ایجنڈے پر بحث کی گئی، جبکہ کشمیریوں کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے مظالم سے شہید ہونے والے کشمیریوں کے لیے دعائے مغفرت بھی کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے مظفر آباد میں ریلی میں شریک ہوئے ہیں اور آج سے 1 سال قبل مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی گئی تھی۔ آج 1 سال مکمل ہونے کا ہے جب سے مقبوضہ کشمیر پر بھارت نے ظلم ڈھانا شروع کیے اور کشمیریوں کو شہید کیا، اور آج کا دن یوم استحصال کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کشمیریوں کی یاد میں مزاحمتی دیوار کا افتتاح کر دیا۔ آپ کو بتائیں لاہور میں بھی یوم استحصال کشمیر کے دن بھارت کے کشمیر جنت نذیر میں غاصبانہ اور غیر قانونی قبضے کے خلاف اور کشمیری برادری سے اظہار یکجہتی کے لیے حکومت کی جانب سے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی قیادت میں مرکزی ریلی نکالی گئی ہے۔ لاہور میں بھی یوم استحصال کشمیر کے دن بھارت کے کشمیر جنت نذیر میں غاصبانہ اور غیر قانونی قبضے کے خلاف اور کشمیری برادری سے اظہار یکجہتی کے لیے حکومت کی جانب سے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی قیادت میں مرکزی ریلی نکالی گئی۔ اسی پر رپورٹ کریں گے زین نقوی۔ کشمیری بہن بھائیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی انتہا اور کشمیر کی نیم خود مختاری سلب ہوئے 1 سال مکمل ہونے پر پاکستان بھر میں کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ لاہور میں مرکزی ریلی گورنر ہاؤس سے روانہ ہو کر چیرنگ کراس مال روڈ پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور، صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات فیاض الحسن چوہان، صوبائی وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال اور وزیر صحت یاسمین راشد سمیت فنکاروں، کھلاڑیوں اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ لاہور سمیت پنجاب کے ہر ڈویژن میں ایک سڑک کو سری نگر کے نام سے منسوب کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کشمیری عوام ہمارے دلوں میں بستے ہیں، پاکستان کشمیر کے بغیر نامکمل ہے۔ اور اس کے علاوہ پنجاب کے ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے اوپر ایک روڈ ہم سری نگر کے نام سے منسوب کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ بھارت کی ہٹ درمیوں اور غیر قانونی اقدام کو ہر سطح پر بے نقاب کریں گے۔ مودی نے پہلے گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کیا اور اب کشمیر میں۔ مودی فاشسٹ اور ہٹلر کا شاگرد ہے۔ اپنے کشمیری بہن اور بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہماری جدوجہد، ہماری سپورٹ کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہوگی جب تک ان کو فتح نصیب نہیں ہوتی۔ ریلی کے شرکاء ہاتھوں میں کشمیر سے یکجہتی اور بھارتی مظالم کے خلاف پلے کارڈز اٹھائے خوب نعرے بازی کرتے رہے۔ فضا کشمیر بنے گا پاکستان کے فلک شگاف نعروں سے گونجتی رہی۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ہمراہ زین نقوی، سچ نیوز، لاہور۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج مقبوضہ وادی میں بھارت کے غیر قانونی اور غاصبانہ قبضے کے خلاف اور کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں۔ لاہور میں موجود سکھ کمیونٹی بھی کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کر رہی ہے۔ مزید صورتحال جان لیتے ہیں اجلال حیدر سے۔ جی اجلال۔ جی، کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اور مودی سرکار کے غیر قانونی فعل کے خلاف آج یوم استحصال پرجوش طریقے سے منایا جا رہا ہے، اور جس میں تمام پاکستانی قوم یوم استحصال منا رہی ہے اور مودی سرکار کے کالعدم اقدام کے خلاف جو ہے احتجاجی مظاہرے بھی کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت مہندر پال سنگھ جو کہ کشمیر کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی کے بھی رکن ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں جی آپ بتائیے گا کہ سکھ کمیونٹی جو مودی کا اقدام ہے اس کو کس طرح دیکھتی ہے اور کیا اس کشمیریوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کی سکھ کمیونٹی اور پورے پاکستان کی ساری اقلیتیں، مسیحی برادری، ہندو برادری، مودی کے ظالمانہ تصویر جو اس کا رویہ ہے
اس کی مذمت کرتی ہے، اور ہم یہ پوری اقوام متحدہ کو، پوری عالمی دنیا کو، عالمی برادری کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتیں آزاد ہیں۔ آج اقلیتوں کا یہاں پہ اکٹھا ہونا اس بات کی مثال ہے، اس بات کا ثبوت ہے، اس بات کی گواہی ہے کہ پاکستان میں اقلیتیں آزاد ہے اور ہندوستان میں اقلیتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ جو 1 سال سے کرفیو وہاں لگا ہے، جو 1 سال سے لاک ڈاؤن ہے اور لوگوں کو وہاں پہ کھانا میسر نہیں، دوائیاں میسر نہیں، اور لوگ اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، بچے دوائی اور دودھ کے لیے ترس رہے ہیں، وہ جو ظلم ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس ظلم کا ایکشن لیا جائے، ہندوستان کے خلاف جو قراردادیں ہیں انسانی حقوق کی ان کو وہاں پہ امپلیمنٹ کیا جائے، ورنہ اس ظلم کا صرف ہندوستان اور مودی اور راہ نہیں، پوری دنیا ذمہ دار ہوگی۔ جی بالکل، مہندر پال سنگھ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ جو مودی سرکار نے لاک ڈاؤن پورے کشمیر میں لگایا، جموں کشمیر میں اس کو آج 1 سال ہو چکا ہے، اور اس کے خلاف اقوام متحدہ کو سخت نوٹس لینا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آپ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا کیا اقدامات اس وقت کیے جا چکے ہیں، اور مودی سرکار کے جو اقدامات اس پہ کیا کہیں گے؟ عمران خان کی پوری آواز عالم اسلام نہیں بلکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور وہ مودی تمہیں لعنت بلامت کر رہے ہیں کہ تم ایک شیطان کے روپ میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے علاوہ جو مختلف شہری ہیں وہ بھی آج یوم استحصال منا رہے ہیں، اور مودی حکومت کے جو کالعدم اقدامات ہیں اس کے خلاف پرامن احتجاجی مظاہرے بھی اس وقت کیے جا رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ اجلال۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ بھارت ظلم و جبر سے کشمیریوں کو توڑ نہیں سکتا۔ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر دنیا کے سامنے اجاگر کیا۔ آج ہم سب ایک آواز کشمیر بنے گا پاکستان پر جمع ہیں۔ ہم دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا بچہ بچہ، پاکستان کی ہر ماں، پاکستان کی ہر بہن، بیٹی، باپ، بیٹا، ہم سب کشمیر کے ساتھ بالکل جوڑ کے کھڑے ہیں۔ ہمارے اندر کوئی تفرقہ نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں پائی جاتی۔ یہ ایک بڑا مضبوط اور واضح پیغام ہے ہندوستان کو کہ آپ طاقت سے ان کا سر نہیں جھکا سکتے۔ آپ طاقت سے توڑ تو سکتے ہیں، لیکن آپ طاقت کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ جو مظالم آپ کر رہے ہیں اس سے آپ انہیں توڑ نہیں سکتے۔ جتنے جی چاہے رافیل طیارے آپ خریدیں، چاہے آپ 500 کروڑ کا طیارہ 1500 کروڑ میں خریدیں، اتنے ہی چاہے کہ کب انشاءاللہ پاکستان میں تیار رکھیں آپ کے لیے۔ کبھی کمزور نہ سمجھیں، کیونکہ اصل طاقت طیارے میں نہیں، طیارے کے پیچھے طیارہ چلانے والے میں ہوتی ہے، جو پاکستان کے ایئر فورس کے، پاکستان کی فورسز کے، پاکستان افواج پاکستان کے جوانوں کے اندر موجود ہے۔ آپ کمزور وکٹ پر ہے ہندوستان، اور پاکستان ایک طاقتور وکٹ پہ، مارل گراؤنڈ پر کھڑا ہے، کیونکہ ظلم و بربریت کی انتہا کشمیر میں ہو رہی ہے، اور دنیا کو اس پہ بولنا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ وہ وقت دور نہیں جب کشمیر بھارت سے آزاد ہوگا۔ پاکستان کا بچہ بچہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے، کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ نریندر مودی کے بھارت میں مسلمانوں پر مظالم ڈھکے چھپے نہیں۔ ہندوستان کی حکومت خاص طور پہ جب سے مودی وہاں پہ برسر اقتدار آیا ہے، اس نے پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے جو مظالم ڈھائے وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ خاص طور پہ کشمیر کی وادی میں آج سے پورا 1 سال پہلے انہوں نے کرفیو نافذ کیا۔ یہ دنیا کا طویل ترین کرفیو ہے جس کو آج 1 سال پورا ہوا ہے، لیکن اس کرفیو کے باوجود، ان مظالم کے باوجود ہمارے کشمیری بھائی اور بہن اپنے حق خود ارادیت پہ قائم ہیں، اور پاکستان کا بچہ بچہ اپنے کشمیری بہن اور بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے کہ انہیں وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ملے۔ انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے کہ کشمیر ہندوستان کے غاصبانہ قبضے سے آزاد ہوگا۔ کراچی میں بھی وزیر اعلیٰ سندھ کی قیادت میں کشمیر یکجہتی ریلی سی ویو سے نشان پاکستان تک نکالی گئی۔ ریلی کے اختتام کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ اور گورنر سندھ نے بھی خطاب کیا، جبکہ ریلی میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ مزید جانیں گے شاہد اعجاز سے۔ جی شاہد۔ جی بالکل، کشمیر سے اظہار یکجہتی کے لیے جو ایک ریلی منعقد کی گئی تھی سندھ حکومت کی جانب سے، جو کہ سی ویو پہ
یہ رکھی گئی تھی اور اس کے اندر جو ہے نا بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کری. اس کے ساتھ ہی میرے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے رہنما شہزاد صاحب. ان سے بات کرتے ہیں کیا کہنا ہے. جی شہزاد بھی بتائیے گا. جی السلام علیکم. یہ بہت اچھا میسج گیا ہے, پوری دنیا کو گیا ہے, پورے پاکستان کو گیا ہے کہ تمام پولیٹیکل ڈفرینسز کے باوجود بھی ہم اس قومی ایشو پہ, جو کشمیر کا ایشو ہے, یہ پورے پاکستان کا ایشو ہے اور یہ تمام مسلمانوں کے, دنیا کے مسلمانوں کا ایشو ہے. اور آج ہم نے یہ پیغام دیا ہے کہ گورنر اور سی ایم اور دونوں پارٹیز یا دوسرے مختلف طبقہ فکر کے لوگ, سماجی ورکرز اور مختلف کراچی شہر سے آئے ہوئے لوگوں نے مل کے ایک پیغام دیا کہ کشمیر کے لیے ہم سب ایک ہیں اور کشمیر کاز ہم سب کا کاز ہے اور انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان. جی بالکل, آپ نے دیکھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان. انہوں نے ایک میسج دیا تھا. وزیر اعلیٰ سندھ اور گورنر صاحب یہاں پہ موجود تھے. پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت میں ناصر حسین شاہ, سعید غنی وغیرہ یہاں پہ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی پی ٹی آئی کی بڑی تعداد اور جو ہے ان کے رہنما بھی یہاں موجود تھے. ان کا یہی کہنا تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور جو ظلم و ستم ہو رہا ہے کشمیر پہ اس کے لیے جو ہے نا ہم نے آواز اٹھائی ہے. ملک بھر میں تمام جگہوں پہ ریلیاں منتخب کی گئی تھیں, ریلیاں نکلی جا رہی ہیں, احتجاج ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے نشان پاکستان یہاں پہ جو ہے ریلی کا اختتام ہوا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں. بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں. شاہد اعجاز اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. پاکستانی شہریوں کا کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت کشمیر پر اپنا غاصبانہ قبضہ ختم کرے اور کشمیریوں کو حق رائے آزادی دے. ہر پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے اور جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا کشمیریوں کی مکمل حمایت جاری رکھیں گے. کشمیر میں ہونے والے مظالم ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں اور بھائیوں کے ساتھ جو پچھلے 72 سال میں ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے اور پچھلے 1 سال سے جو وہاں پر کرفیو نافذ کیا گیا ہے اور زندگی اجیرن بنا دی گئی ہے, اس کی پوری دنیا میں مثال نہیں ملتی. تو ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں, ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے. اقوام متحدہ کو چاہیے کہ جو اس نے 72 سال سے قراردادیں منظور کی ہوئی ہیں ان پر عمل درآمد کرائے تاکہ ہمارے کشمیری بہن بھائی بھی ہماری طرح آزادی کا سانس لیں. کشمیر ایک ایسا ہمارا حساس ایشو ہے جس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. کشمیر کا کاز ہے وہ اس کو دفن کر دیا گیا ہے اس لا کے ذریعے جو انڈیا نے پاس کروا لیا. کشمیر بنے گا پاکستان, ہم کشمیر کے بنا نہیں رہ سکتے. ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ کشمیر کے بھائی عزیز ہیں. کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے. 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, وہ لاک ڈاؤن کا شکار ہے, ان کا نظام زندگی مفلوج ہے اور ہندوستان نے جو آئینی تبدیلیاں کی ہیں جس کے تحت کشمیریوں کی جو نیم خود مختار حیثیت تھی اس حیثیت کو ختم کر کے انہوں نے ہندوستان کا اس کو حصہ بنا لیا ہے. یہ نہ پاکستان کے عوام کے لیے اور نہ کشمیریوں کے لیے قابل قبول ہے. سال ہو چکا کہ ہمارے جو کشمیری مسلمان بہن بھائی خواتین ہیں, مودی اور اس کی فوجیں جتنا بھی ظلم و ستم کر سکتی ہیں وہ کر رہی ہیں, جس کا ہم تاجر برادری بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں, اس کی مخالفت کرتے ہیں. بانیہ پاکستان نے یہ فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے. آج 73 سال سے ہماری شاہراہ جو ہے وہ دشمن کے قبضے میں ہے اور پچھلے 1 سال سے جس طرح ان کا استحصال ہو رہا ہے اس کے اوپر ہماری پوری قوم کو ایک جان ہونا چاہیے. ہماری فوج جو ہے وہ جو ان سے ہو رہا ہے وہ بیسٹ کر رہی ہے, لیکن حکومت بھی جو ہے وہ بھی عملی طور پہ, سیاسی طور پہ, فزیکلی جو ہے وہ فوج کا ساتھ دے, عوام کا ساتھ دے, کیونکہ عوام کی ایک ہی آواز ہے کہ کشمیر ہمارا ہے, کشمیر ہمارا ہے, کشمیر ہمارا ہے. آج کا دن جو ہے ایک یہ سمجھے کہ تاریخ کا سیاہ دن ہے. آج کے دن جو ہے کشمیریوں کے ساتھ جو ہم لوگ پاکستانی کے پوری دنیا میں اظہار یکجہتی منا رہے ہیں اور ہم یو این او سے درخواست کرتے ہیں کہ آج کا دن جو انہوں نے کشمیریوں کی افادیت ختم کی تھی وہ بحال کیا جائے. پاکستان کا ایک ایک بچہ, سکھر کا ایک ایک شہری جو ہے کشمیریوں بھائیوں کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس طرح کا فیصلہ کرے کہ ہم لوگ جا کے خود جو ہے اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے ہم جا کے لڑیں ان کے اور کشمیریوں کو کسی نہ کسی طریقے سے آزاد کروائیں. ہم انشاءاللہ کشمیری بہنوں بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ہر سطح تک جانے کو تیار ہیں. ہندوستان جتنے ہتھ کنڈے استعمال کر لے, اقوام متحدہ اس چیزوں کو دیکھ رہی ہے بیٹھی, ساری چیزوں کا جائزہ لے رہی ہے. انشاءاللہ پاکستان کی عوام اور اس کے جو ایک ایک بچہ جو ہے
کشمیر کے لیے کٹ مرے گا اور ہر سطح کو جانے کو تیار ہے. کشمیر ہمارا پاکستان کا اٹوٹ حصہ ہے. آج کا دن سیاہ ترین دن ہے تاریخ کا، جس دن انڈیا نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اس کے اوپر قابض ہو گیا تھا. ہماری اور کشمیریوں کی، ہمارے بہن بھائیوں کی سب کی دلی آرزو ہے کہ کشمیر ہمیشہ سے پاکستان کا حصہ تھا اور ہمیشہ رہے گا، اور کبھی بھی کوئی بھی قوت بزور طاقت کشمیر کو پاکستان سے الگ نہیں کر سکتی. ہم سلام پیش کرتے ہیں ان ماؤں کو، ان بہنوں کو جو اپنے بھائی، اپنے بیٹے بھیج رہی ہیں آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے. ابھی بھی ہیں، پہلے بھی تھے اور ہمیشہ رہیں گے. پورا پاکستان آج سراپا احتجاج ہے. کراچی سے لے کے خیبر تک، بھمبو سے لے کے تاوبر تک کشمیری اور پاکستانی یک قلب یک زباں ہو کر سڑکوں کے اوپر ہیں اور ہندوستان کے ان اقدامات کی مذمت کرتے ہیں اور ان کو مسترد بھی کرتے ہیں. ہم پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے. ہندو برادری پورے دنیا میں جہاں پہ ہندو برادری رہتی ہے وہ ان کے ساتھ ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو مودی وہاں جو ظلم جو جاتی وہ جتنی وہ دردی وہاں کو کر رہا ہے وہ بالکل غلط ہے اور ہم غلط کا کبھی بھی ساتھ نہیں دیں گے. جو انڈیا کا غاصبانہ قبضہ ہے اس کے بارے میں دنیا کو بتایا جائے، اور انڈیا کے جو ایٹراسٹیز ہیں جہاں پہ انہوں نے لوگوں کو بند کیا ہوا ہے، وہاں پہ لوگ مینٹلی پیشنٹ بن چکے ہوئے ہیں. 45% پاپولیشن، نہ اسکولوں میں جانے دیا جا رہا ہے، نہ ہاسپٹلز میں ان کو صحیح فیسلٹیز مل رہی ہیں. اس چیز کی پوری دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہیومن رائٹس کی جو بلیٹنٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں اس کے بارے میں دنیا کو پتہ چلے. اسلام آباد میں مقبوضہ وادی پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف جناح ایونیو سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی. ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے. مزید جان لیتے ہیں کامران چودھری سے جو ریلی کے ساتھ ہی موجود ہیں. جی کامران، آگاہ کیجیے گا. کامران چودھری سے تفصیلات جانیں گے. اسلام آباد میں مقبوضہ وادی پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف جناح ایونیو سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی ہے. ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہے، جبکہ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں. اسلام آباد میں مقبوضہ وادی پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف جناح ایونیو سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی ہے. ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہے. اسلام آباد میں مقبوضہ وادی پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف جناح ایونیو سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی. ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے. آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں بھارت کے کشمیر پر غیر قانونی قبضے کے خلاف ریلی نکالی جا رہی ہے. مزید جانیں گے کامران چودھری سے جو اس وقت ریلی میں موجود ہیں. جی کامران. جی بالکل، ملک بھر کی طرح جو ہے وہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جو ہے وہ آج یوم استحصال جو ہے وہ سرکاری سطح پر جو ہے وہ پاکستان میں منایا جا رہا ہے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں صبح سے جو ہے وہ ریلیوں کا سلسلہ جاری تھا. اس وقت اسلام آباد کے ڈی چوک میں جو ہے وہ حریت رہنماؤں کی جانب سے ایک ریلی نکالی جا رہی ہے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے. اور احتجاجاً جو ہے وہ یہ جتنے بھی احتجاجی مظاہرے میں شریک لوگ ہیں انہوں نے جو ہے وہ سفید کفن پہن رکھا ہے اور ان کے اوپر جو ہے وہ تصاویر لگائی ہوئی ہیں ان کشمیری بھائیوں کی جن کے اوپر مظالم کیے گئے ہیں بھارتی حکومت کی جانب سے، بھارتی فوجیوں کی جانب سے. درندگی کا جو مظاہرہ کیا گیا ہے اس کے خلاف جو ہے وہ یہ بھرپور احتجاج کیا جا رہا ہے اور یہ شام تک سلسلہ جو ہے وہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جو ہے وہ جاری رہے گا. اس احتجاجی مظاہرے میں شریک کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کر لیتے ہیں کہ اس احتجاج کا مقصد کیا ہے اور کیا یہ پیغام دینا چاہتے ہیں دنیا کو یہ سفید کفن پہن کر. بتائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے. ہمارا تعلق آل پارٹی حریت کانفرنس سے. ہمارا جو آج کا مقصد ہے 5 اگست جو ہندوستان نے جو اقدامات اٹھائے تھے، ایک ظالمانہ اقدامات تھا وہ جو 35A اور جو 370 کو ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو جو ڈیموگرافک چینجز کے لیے وہ جو اپنے اقدامات کر رہا ہے اس کے خلاف ہم آج مظاہرہ کر رہے ہیں. 1 سال ہو گیا وہاں پر کرفیو کا سما ہو گیا ہے اور وہاں پہ کرفیو کا سما ہے اور اس حوالے سے جو ہے ہم یہاں پہ جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں اور عالمی دنیا کو جو ہے وہ پیغام دے رہے ہیں. ایک اور احتجاجی مظاہرے میں شریک رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ آپ نے تصویر بھی لگائی ہوئی ہے اوپر جو شہری جو ہیں جن کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے. کیا کہتے ہیں، کیوں یہ احتجاجی مظاہرہ، کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں دنیا کو؟ 5 اگست 2019 سے جو انہوں نے لاک ڈاؤن کیا غیر آئینی غیر اخلاقی اور بالائے طاق بین الاقوامی کی برادری کو بالائے طاق رکھ کر کہ یک طرفہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہندوستان نے کہ کشمیر کی جو خصوصی حیثیت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، پھر جب اس نے لاک ڈاؤن کیا کیونکہ وہاں پر لوگ جب سڑکوں پر نکل آئے تو وہاں کے 9 لاکھ ہندوستانی قابض فوجیوں نے اسی وقت اندھا دھند پیٹل گنز پھینکے جہاں سے ہزاروں کی تعداد کہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی دونوں آنکھوں کی بینائی ختم ہوئی. اس وقت جو ہمارے پاس رپورٹ ہے 10,000 سے وہ لوگ ہیں جن کے ایک آنکھ مکمل ختم، 5,000 ایسے بچے ہیں جن کے دونوں آنکھوں کی بینائی ختم. یہ ہے وہ معاملہ. اصل میں وہ دیکھ رہا ہے کہ کشمیریوں کی جو کمٹمنٹ ہے، جو ان کے ایک نظریہ پچھلے 72 سالوں سے وہ اس ظلم زبر سب کچھ برداشت کر رہے ہیں. اب انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اگر
बैनुल अक़वाम की तरफ से जो उनको दबाव आ रहा है कि कल यहाँ यूनाइटेड नेशन की तरफ से यह हो जाए कि आपको हज फर्द इरादत उनको देनी है, तो उस वक्त वो यही सोचते हैं कि अक़लियत जो मुसलमान हिंदू बरादरी की जो अक़लियत है उनको अक्सरियत में लानी चाहिए। तो उन्होंने ये क्या किया है कि वहाँ पर जो डोमिसाइल जो दफ़ा 370 था 35A था कि उसको ख़त्म करके कि बाहर से हिंदुओं को दूसरों को जो कि गैर कश्मीरी है उनको बाशिंदे रियासत दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। 370A को जो ख़त्म किया गया और शहरियों पे कश्मीरी शहरियों पे जो कश्मीरी भाइयों पे जो जुल्म किया जा रहा है उसके खिलाफ जो है वो ये हुर्रियत रहनुमा यहाँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो है वो सरापा एहतजाज है और पूरी दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि हम कश्मीरियों के साथ हैं और कश्मीर बनेगा पूरी पाकिस्तान। दुनिया को इस वक्त पैगाम दिया जा रहा है कि हम सब कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। कामरान चौधरी हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आलमी मंजरनामे से आपको खबर दें, लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत की बंदरगाह धमाके से गूंज उठी। सानहे में 100 अमवात और 5000 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। धमाके से कई इमारतें मुनहदम और गाड़ियां तबाह हो गई। इलाके में 2 हफ्ते के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। 3 दिन के लिए सोग का भी ऐलान कर दिया गया। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत की बंदरगाह में धमाकों से हलाक अफराद की तादाद बढ़ गई, जबकि 5000 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। धमाके से 24 किलोमीटर दूर तक की इमारतों के शीशे टूट गए, गाड़ियां तबाह हो गईं। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जिसकी वजह से अमवात में मजीद इजाफे का खदशा है। सहने के बाद इलाके में 2 हफ्ते के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। लबनान के वज़ीर आज़म हसन दयाब ने तस्दीक की कि धमाके उस गोदाम में हुए जहां आतिशगीर मवाद रखा हुआ था। उन्होंने कहा कि तहकीकात जारी हैं कि 6 बरस से ये मवाद वहां कैसे मौजूद था। लबनानी वज़ीर आज़म ने यौम सौक का ऐलान करते हुए वाज़ेह किया कि धमाके के जिम्मेदारान को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। पीएसओ में गैर कानूनी भर्तियों के केस में शाहिद हकान अब्बासी समेत दीगर मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। आपको बताएं कि एहतसाब अदालत कराची में पीएसओ में गैर कानूनी भर्तियों के केस में समाअत हुई। साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी, साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम अरशद मिर्जा और दीगर अदालत में पेश हुए। अदालत ने शाहिद खान अब्बासी समेत दीगर मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजिमान ने कमरा अदालत में सेहते जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने 27 अगस्त को नायब अफसर और गवाहान को पेश करने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत ने गैर कानूनी प्लॉट्स अलॉट करने से मुतालिक रेफरेंस में नवाज शरीफ के पेश न होने पर काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। लाहौर एहतसाब अदालत में गैर कानूनी प्लॉट्स अलॉट करने से मुतालिक रेफरेंस पर समाअत हुई। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नवाज शरीफ ने मनपसंद फर्द को नवाजने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नवाज शरीफ ने बादशाही तर्ज हुक्मरानी से कानून की धज्जियां उड़ा दी। नवाज शरीफ के इकदाम से सड़कें और गलियां तक मनपसंद फर्द को सौंप दी गई। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पेश न होने पर काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। मुल्क में कोरोना वायरस केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। एक दिन में 675 केसेस रिकॉर्ड हुए, जिससे केसेस की मजमूई तादाद 2,81,136 तक जा पहुंची। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना से मजीद 15 अमवात रिकॉर्ड हुई। मुल्क में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 6014 हो गई। कोरोना के 2,54,286 मरीज सेहतयाब हो गए। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद कम होकर 20,836 रह गई। एक दिन में कोरोना के 11,915 टेस्ट किए गए। अब तक 20,44,000 के करीब टेस्ट किए जा चुके हैं। सिंध में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 1,22,000 से तजावुज कर गई। पंजाब में 93,571 मजमूई केसेस रिकॉर्ड हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 34,324, बलूचिस्तान में 11,780 केसेस सामने आए। इस्लामाबाद में 15,122, गिलगित में 2,218 और आजाद कश्मीर में 2,105 केसेस रिकॉर्ड हुए। मुल्क में कोरोना के 165 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।